اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ لاک ڈاؤن اور ایمرجنسی کے باعث گھروں میں محصور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں، بچوں کے ذہنی ارتقاء پر بہت گہرا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ بچوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں، کھیل کود اور سماجی میل جول میں کمی کی وجہ سے ان میں افسردگی، اضطراب، چڑچڑاپن، بوریت اور تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھریلو جھگڑے اور تشدد بھی بڑھ رہے ہیں۔ مڈل کلاس کی معیشت ڈوب چکی ہے، چھوٹے کاروباری اور سیلف امپلائڈ لوگ تباہ ہو رہے ہیں، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، سماجی رابطہ ختم ہو چکا ہے، مالی تنگی بڑھ رہی ہے، بلوں کی ادائیگی کا مسئلہ ذہن پر دباؤ بڑھا رہا ہے، تقریبات پر پابندی ہے، طے شدہ شادیاں ملتوی ہو گئی ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن اور ایمرجنسی کے باعث ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ بڑی تعداد کی ذہنی صحت اس طرح متاثر ہو سکتی ہے جو کرونا وائرس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ایسی بے شمار اسٹڈی اور سروے رپورٹ چھپ رہی ہیں جس سے نفسیاتی اور ذہنی امراض میں بے پناہ اضافے کی اطلاع ملتی ہیں۔ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کا نظام صلات اکھڑ چکا ہے۔ گزشتہ سال حج کا سفر ملتوی ہو گیا تھا، اس سال بھی حج کے سفر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید 2022 میں بھی حج نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک السیرہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ کیا لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کوئی کمی آئی ہے؟ جو سائنس کے پجاری ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس نہ پھیلنے کا سائنسی ثبوت کیا ہے اور عملی اور خبری ثبوت کیا ہے؟ دنیا جس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اشارات پر آنکھ بند کر کے عمل کر رہی ہے، اسی کے چیف سائنسدان نے کہا کہ WHO نے لاک ڈاؤن کے لیے کبھی نہیں کہا۔ کوئی سمجھ ہے کہ اس سنکھیا کے بعد ہمیں تالہ بندی ہٹا لینی چاہیے، کیونکہ آپ نے جو کوارنٹین کی گائیڈ لائن دی ہے اس میں پاپولیشن لاک ڈاؤن کی بات نہیں ہے۔ WHO نے کبھی لاک ڈاؤن کی بات نہیں کری تھی۔ تو یہ معلوم بھی نہیں کہ حکومتیں کس کے اشارے پر لاک ڈاؤن کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن یعنی تالہ بندی پر عمل بہت کم ہوا۔ مساجد میں لوگ کاندھے سے کاندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر نماز پڑھتے رہے۔ وہاں کی اب تک کورونا سے کل اموات کی تعداد 11,000 ہے۔ دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 2.5 ماہ سے ہزاروں اور اب لاکھوں کسان دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ کسی نے ماسک نہیں لگایا، کسی نے سماجی دوری اختیار نہیں کی، بلکہ انتہائی قریب ہو کر بیٹھے، کھڑے رہے اور سوئے۔ بھارت کورونا میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن مظاہرین میں سے ایک بھی مریض میں کورونا نہیں پایا گیا اور کورونا سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ بھارت اور پاکستان کے انتخابی جلسے اور جلوسوں میں بھی نہ ماسک پہنا گیا، نہ سماجی دوری بنائی گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں مختلف اندازے کے مطابق 30 سے 50 لاکھ لوگ شریک ہوئے، کوئی کورونا سے نہیں مرا۔ اگر یہ ملنے جلنے سے پھیلتا تو پاکستان اور بھارت دونوں طرف کے پنجاب کے لوگوں کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کورونا وائرس جدید انسانوں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسے اللہ نے براہ راست بھیجا یا انسانوں نے اس وائرس کو میوٹیٹ کر کے مزید ڈیڈلی بنایا، دونوں صورتوں میں یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا عذاب تھا اور ہے۔ دنیا میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے، گناہ کبیرہ کی کثرت ہے۔ یوں تو ہر قوم اور ہر ملک اور ہر علاقے کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ مختلف ہے، لیکن ان سب کا ایک عنوان ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی، تکبر، نفس پرستی، خواہش پرستی، فرعونیت اور نمرودیت۔ کورونا وائرس جو حیت بدل کر بار بار آ سکتا ہے اور ایسا امکان بہت زیادہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک یہ موجود رہے۔ اب اس سے انسانیت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم جہاں بھی ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیں۔ اگلے ویڈیوز میں ہم اپنے معاشرے کی بڑی برائیوں کی نشاندہی کریں گے
اور اس برائی کے خلاف کس طرح جدوجہد کی جائے اور جس کا کیا جانا انتہائی ضروری ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد